وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے چہرہ لیپ ٹاپ سے اوپر اٹھائے دیکھا تو سامنے ہی ایڈوکیٹ زارا کھڑی تھی۔ وہ رسمی سا مسکرایا۔ زارا اندر داخل ہوئی، پھر ٹیبل کے اس پار کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گئی۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے ارحم۔ وہ کافی سنجیدہ لگ رہی تھی۔ ارحم نے حیران ہوتے اسے دیکھا۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ میں سن رہا ہوں۔ اس نے لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر کیا اور مکمل طور پر زارا کی طرف اپنا رخ موڑا۔ ایک کیس ہے، کیا تم لوگے؟ ایک لڑکی ہے ریپ وکٹم، اسے انصاف دلانا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لڑکی انصاف لینا ہی نہیں چاہتی۔ زارا کافی پریشان لگ رہی تھی۔ ارحم حیران ہوا۔ کیا تم مجھے تفصیل بتا سکتی ہو؟ مجھے تمہاری آدھی ادھوری باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ارحم کی بات سنتے زارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو میں شروع سے کہانی شروع کرتی ہوں۔ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے وہ ذرا سا آگے ہو کر بیٹھی۔ میری چھوٹی بہن ہے زویا، اس کی کلاس میں ایک لڑکی پڑھتی ہے رمیسا۔ ان دونوں کی کالج کے وقت کی دوستی ہے۔ 4 سال سے وہ دونوں ساتھ پڑھ رہی ہیں۔ رمیسا اپنے والد کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کے گھر میں کوئی نہیں سوائے باپ کے۔ چند سال پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسے اس کے باپ نے پالا ہے۔ باپ غریب ہے، وہ لوگ ایک مڈل کلاس ایریا میں رہتے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے چھٹی کے وقت کسی نے رمیسا کو کڈنیپ کر لیا تھا۔ وہ کون لوگ تھے، کتنے لوگ تھے، یہ صرف رمیسا جانتی ہے۔ اس کا ریپ کرنے کے بعد وہ لوگ اسے واپس یونیورسٹی کے باہر پھینک گئے۔ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہ 4 دن ہاسپٹل میں رہی۔ اس نے پولیس کو بھی کوئی بیان نہیں دیا، بس یہی کہا کہ اسے کوئی انصاف نہیں چاہیے۔ اسے بہت بری طریقے سے زخمی کیا گیا ہے ارحم۔ مجھے لگتا ہے کہ تم یہ کیس ہینڈل کر سکتے ہو۔ زویا اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ وہ خود بھی کچھ کھا پی نہیں رہی۔ اسے رمیسا کی ٹینشن لگ گئی ہے۔ 2 ہفتے ہو چکے ہیں لیکن رمیسا خاموش ہو گئی ہے۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی خاموشی اور سناٹا پھیل گیا ہے۔ میں جانتی ہوں تم یہ کیس ہینڈل کر سکتے ہو کیونکہ یہ کیس بہت پیچیدہ ہے۔ میں نہیں جانتی ان لوگوں نے رمیسا کو شاید کوئی دھمکی دی ہو، کیا کہا ہے، لیکن وہ ایسے ہی چپ نہیں ہے، کوئی وجہ ہے۔ ساری تفصیل بتانے کے بعد زارا خاموش ہو گئی۔ وہ دونوں کالج لائف سے ایک ساتھ پڑھتے تھے اور ارحم کاظمی شہر کا جانا مانا کم عمر سب سے کامیاب وکیل تھا۔ ایسا وکیل جس نے آج تک کوئی بھی کیس نہیں ہارا تھا۔ 28 سالہ ارحم خوبصورتی کی مثال، اس کی گہری کانٹ جیسی نیلی آنکھیں جن میں چھلکتی ذہانت کسی بھی لڑکی کو اس کی آنکھوں میں کھونے پر مجبور کر سکتی تھی۔ اس کا سفید دودھیا چہرہ، اس کے تیکھے نقوش، اس کا خوبصورت اور پرکشش چہرہ، کوئی بھی لڑکی لمحوں میں اس پر اپنا دل ہار سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ایک بار رمیسا سے ملنا چاہوں گا۔ بہتر ہوگا کہ مجھے تم اس سے ملواؤ۔ اس سے ملنے کے بعد ہی ساری بات جان سکتے ہیں۔ زارا نے اس بات میں سر ہلایا تھا، مگر اس میں ایک مسئلہ ہے۔ وہ مزید سنجیدگی سے بولی کہ ارحم چونکا تھا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ سوالیہ اپروچ گائی۔ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتی، اس لیے ہمیں یہ بات چھپانی ہوگی کہ ہم وکیل ہیں اور اس کے کیس کے حوالے سے ہم وہاں جا رہے ہیں، کیونکہ نہ ہی وہ اور نہ ہی اس کا باپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کیس لیں۔ تم صرف میرے اور زویا کے کزن بن کر وہاں جاؤ گے، کسی بھی بہانے سے۔ ارحم نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، تم جانے کی تیاری کرو۔ ایسے لوگ جو دوسروں کی بیٹیوں کی عزت نہیں کرتے، ان کے ساتھ یہ ارحم کاظمی کیا کرتا ہے، شاید اب سارے شہر کو بتانے کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں ہاتھ سنجیدگی سے ٹیبل پر رکھے بڑبڑایا تھا کہ زارا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی کیس ارحم کبھی بھی نہیں ہار سکتا۔ اس کا اتنا شاندار ریکارڈ تھا کہ لوگ دوسرے شہروں سے ارحم کو کیس دینے کے لیے آتے تھے۔ انہوں نے زویا کو ساری بات سمجھا دی تھی تاکہ زویا کسی بھی قسم کی گڑبڑ نہ کرے۔ وہ تینوں گھر میں داخل ہوئے تو اعجاز صاحب صحن میں ہی موجود تھے۔ انہوں نے حیرانی سے زویا کے ساتھ ان دونوں کو دیکھا۔ انکل، یہ میری آپی ہیں اور یہ میرے بڑے بھائی۔ وہ میں رمیسا سے ملنے آئی تھی تو آپی اور بھائی بھی ساتھ آ گئے۔ کیا میں رمیسا سے مل لوں؟ سوالیہ ابروچ گاتے ہوئے پوچھا کہ اس باپ کے چہرے پہ ایک مدھم سی مسکان آئی تھی۔ کیوں نہیں بیٹا، تمہاری دوست ہے، جیسے مرضی ملو۔ آ جاؤ بیٹا، آپ لوگ اندر آ جاؤ۔ انہوں نے سب کو اندر آنے کی دعوت دی۔
پھر اندر ایک چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ رومیسا اپنے کمرے میں ہے، تم بے شک وہاں چلی جاؤ، انہوں نے زویا کو مخاطب کیا۔ تو زویا اس بات میں سر ہلاتی ہوئی رومیسا سے ملنے اس کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندھیرا ہوا پڑا تھا۔ زویا نے سائڈ دیوار پر ہاتھ مارتے سوئچ بورڈ تلاشا، پھر لائٹ آن کی تو کمرے میں روشنی پھیلی۔ وہ بیڈ پر لیٹی یک ٹک چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ چہرے پر ابھی بھی کچھ چوٹ کے نشان منمل ہوئے پڑے تھے۔ رومیسا، زویا نے سرگوشی کی تھی اور اس کی آواز سے رومیسا کی آنکھوں کا سکتہ ٹوٹا۔ چہرہ پلٹے اس نے زویا کو دیکھا جو کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ زویا کی آنکھیں نم ہوئی، اس کا حال بہت برا تھا۔ کچھ پل وہ رومیسا کو دیکھتی رہی۔ رومیسا نے بھی اسے دیکھا، پھر اپنی نگاہیں دوبارہ چھت کی طرف موڑ گئی۔ بہت مشکل سے زویا اپنے من بھاری قدم اٹھاتی ہوئی بیڈ تک آئی۔ یہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے رومیسا؟ کب تک کمرے میں بند رہو گی؟ اٹھو، ہم پولیس کے پاس چلتے ہیں۔ تم آخر کیوں کچھ نہیں بولتی؟ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ رومیسا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر تھوڑا سا اوپر اٹھ کر سنگل بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا زویا، اگر تم میری سچی دوست ہو تو خدا کے واسطے مجھے اس چیز کے لیے فورس مت کیا کرو، وہ بہت مشکل سے بولی تھی۔ اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ کمرے کے در و دیوار گنگنا پڑے تھے۔ وہ رومیسا اعجاز تھی، 20 سالہ خوبصورتی کی مثال۔ اس کا سفید دودھیا چہرہ جس پر ابھی بھی زخموں کے نشان تھے، اس کی خوبصورتی کو بہت بری طریقے سے ڈیمیج کر دیا گیا تھا۔ اس کے لمبے کالے بال کمر پر آبشار کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ کوئی شخص اگر اسے ایک بار دیکھتا تو اس کا دیوانہ ہو سکتا تھا۔ زویا نے بے بسی سے اپنا چہرہ جھکایا اور اپنے آنسو قابو کرنے لگی۔ تم مجھے بہت عزیز ہو، ہم دونوں سالوں سے دوست ہیں۔ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ پا رہی رومیسا، تم مجھے ہی اپنی دشمن سمجھ رہی ہو۔ جیسے یہ بات تکلیف دے گئی تھی، رومیسا نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے زویا، تم غلط سمجھ رہی ہو، بس میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، مجھے خاموش رہنے دو۔ اتنا کہتے ہوئے دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی اور زویا بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اعجاز صاحب کو اپنے قدموں تلے زمین سے رکھتی محسوس ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ زارا کی ساری بات سن لینے کے بعد انہیں اپنے کانوں میں دھماکے ہوتے محسوس ہونے لگے۔ جی انکل، یہی صحیح سچ ہے، یہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں، ایک بہت اچھے وکیل ہیں اور یہ آپ کی بیٹی کا کیس لڑیں گے۔ بس آپ لوگوں کو صرف کیس کے لیے کچھ ہمت کرنی ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی معصوم بیٹی کو انصاف ملے؟ یقین کریں انکل، اگر ایک بار یہ کیس ارحم نے لے لیا تو پھر ارحم یہ کیس جیت کر ہی دم لے گا۔ صرف آپ کو کیس کرنا ہے، باقی سب کچھ ارحم سنبھال لے گا، اور پیسوں کی بھی ٹینشن مت لیں، ہمیں کوئی فیس نہیں چاہیے، پلیز انکل۔ زارا کی اپنی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ اعجاز صاحب نے تکلیف سے اسے دیکھا۔ بیٹا، کون سا باپ ایسا ہوگا جو نہیں چاہے گا اس کی بیٹی کو انصاف ملے، اس کے گناہگاروں کو سزا ملے؟ لیکن رومیسا نہیں مانے گی، وہ کبھی نہیں مانے گی۔ اس نے بس ایک ہی بات کہی ہے کہ اگر آپ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کیس کو بھول جائیں، اگر ہم نے کیس کیا تو وہ اپنی جان لے لے گی۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے تو میں کیا کروں؟ اپنی بیٹی کو مرتے نہیں دیکھ سکتا، وہی تو میری اکلوتی اولاد ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا۔ ان کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے اور ہم کچھ دیر کچھ سوچتا رہا۔ کیا ایک بار میں خود رومیسا سے مل سکتا ہوں؟ فکر مت کریں، اسے کسی چیز کے لیے پریشرائز نہیں کروں گا، بس ایک بار اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اعجاز صاحب کو دیکھا جنہوں نے بے بسی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ایک بار تم بات کر لو، ہو سکتا ہے تمہارے بات کرنے سے مسائل ٹھیک ہو جائیں۔ زارا اور وہ دونوں اٹھے اور اب وہ دونوں رومیسا کے کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ رومیسا، زارا نے پکارا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی، تھوڑا سا اوپر ہو کر بیٹھی۔ زارا، میں کچھ دیر اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ارحم کی بات سنتے رومیسا کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ تم چاہو تو تم یہیں پاس بیٹھ سکتی ہو، اس نے رومیسا کا ڈر دور کرنے کے لیے زارا سے کہا۔ زویا، تم باہر جاؤ، زارا نے اسے اشارہ دیا۔ زویا اس بات میں سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ زارا رومیسا کے قریب بیٹھی۔ یہ کون ہے آپی؟ وہ زارا کو جانتی تھی۔ یہ ایڈوکیٹ ارحم قاسمی ہیں، میرے ساتھ کام کرتے ہیں۔ میں نے تمہارے ساتھ ہوئے حادثے کا ذکر ان سے کیا تھا۔
تو ایک بار یہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، صرف ایک بار ہماری بات سنو رمیسا، اس کے بعد جو تم فیصلہ کرو گی وہی ہوگا۔ زارا رمیسا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ہم یہاں پر تمہیں کسی بھی قسم کے کیس کے لیے پریشرائز کرنے نہیں آئے، بس صرف تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ زارا کی بات درمیان نہیں کاٹتا بولا کہ رمیسا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ مزید قریب آیا تو اس سے پہلی بار رمیسا کا چہرہ نظر آیا۔ اس نے بہت غور سے رمیسا کا چہرہ دیکھا۔ اگلے ہی پل ارحم سارے کے سارا ساکت رہ گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک انجانی سی اور عجیب سی کشش تھی جو کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر سکتی تھی۔ سفید دودیا چہرہ، اس کے چہرے سے ایک روشنی سی پھوٹ رہی تھی۔ اس کے لمبے کالے بال، اس کی ہلکی بھوری آنکھیں جو کسی کو بھی اپنی جانب کھینچنے کی طاقت رکھتی تھی، اور ان پر گری کالی پلکوں کی جھالر جن میں ہلکا سا ارتعاش ہو رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے نگاہیں اٹھا رہی تھی ویسے ویسے ارحم کے دل کی ساری دنیا ہلتی جا رہی تھی۔ صرف ایک نظر دیکھ لینے کے بعد وہ اس لڑکی کی معصومیت کا دیوانہ ہو گیا۔ جس کسی نے بھی اس لڑکی کے ساتھ برا کیا تھا، یہ سوچتے ہی ارحم کی رگوں میں خون کا ابال تیز ہوا۔ کتنے ہی پہر وہ اس سے نگاہیں نہیں ہٹا پایا۔ ارحم، ہم بات کرنے آئے تھے نا؟ آخرکار زارا نے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ ہوش میں آیا۔ سوری، وہ میں کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ جلدی سے بکھلاتا وضاحت کر رہا تھا۔ پھر وہیں کمرے میں پڑی ایک چھوٹی سی چیئر کھینچتے ہوئے وہ بیڈ کے پاس لے آیا۔ زارا اٹھ کے اب تھوڑا سا دور ہو گئی۔ کیسی ہو رمیسا؟ نرم لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ رمیسا کتنے ہی پل اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ مجھ جیسی لڑکی کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ کہیں کھوئی کھوئی سی بولی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ تمہاری فیوریٹ ہابی کیا ہے؟ اس کے ایسے سوالوں پر زارا حیران ہوئی۔ رمیسا بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھو، بس ایسے ہی میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم اس دنیا میں کیا کرنا چاہتی ہو۔ کچھ بھی تمہارا شوق، تمہارا جنون کیا ہے؟ وہ سوال پوچھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں مسلسل رمیسا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اپنی نگاہیں رمیسا کے چہرے سے ہٹا نہ پایا۔ میری خواہش تھی کہ میں ساری دنیا گھوموں، میں ہر ملک، ہر شہر دیکھوں۔ مجھے گھومنے کا بہت شوق تھا، لیکن اب میں بدنامی کی موت مر جاؤں گی۔ بس ایسا لگتا ہے میں باہر نہیں نکل سکتی، کسی سے نظر نہیں ملا سکتی، کیونکہ میری عزت مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ اتنا کہتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی کہ ارحم کو تکلیف ہوئی۔ زارا بھی پریشانی سے وہیں ایک سائڈ پر چکر کاٹنے لگی۔ اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ تو کیا تم نہیں چاہتی کہ تم اب دنیا گھومو، کھلی آزاد فضا میں سانس لو؟ کب تک اس کمرے میں بند رہو گی؟ ارحم کی بات پہ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھ جیسی لڑکیوں کو آزاد فضا میں سانس لینے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ ہمارے ناپاک وجود معاشرے کو گندا کر دیتے ہیں۔ اب مجھے کہیں نہیں جانا۔ میں کسی انسان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، صرف چار دیواری میں قید رہنا چاہتی ہوں، جہاں مجھے کوئی نہ پکارے، کوئی میری بات نہ سنے، کوئی مجھے نہ دیکھے۔ میں چھپ جانا چاہتی ہوں۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا کونا ہے جہاں تم لوگ مجھے چھپا سکو؟ اس نے بے بسی سے ارحم سے سوال پوچھا۔ ارحم نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے جا رہے تھے، اور اس کے آنسو ارحم کے سینے میں کانچ کے ٹکڑوں کی طرح لگ رہے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ہاتھ بڑھائے، ان خوبصورت آنکھوں سے یہ پانی دور کر دے، مگر وہ یہ اختیار نہیں رکھتا تھا۔ بہت مشکل سے وہ اپنی مٹھیاں ضبط سے بھینچے بیٹھا تھا۔ اگر تم چاہو تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ صرف ایک قدم تم ان کے خلاف لو، باقی 10 قدم میں تمہاری طرف سے ان کے خلاف جاؤں گا۔ بس کیس کے لیے پیپرز پر سائن کر دو، میں تمہارا کیس لڑوں گا۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم کبھی بھی نہیں ہاریں گے۔ اس کی بات سنتی رمیسا ایک دم سے خوفزدہ ہو گئی۔ ہرگز نہیں، مجھے کوئی کیس نہیں لڑنا۔ اس کے چہرے پہ اچانک ڈر آیا تھا۔ ارحم نے چہرہ موڑے زارا کو دیکھا، پھر آنکھ سے اشارہ دیا۔ تم لوگ بات کرو، مجھے بہت ضروری کال کرنی ہے۔ زارا جلدی سے بہانہ بناتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ رمیسا کو اس سے خوف آنے لگا تو وہ کچھ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ ریلیکس، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ کتنے لوگ تھے؟ ارحم نے بہت مشکل سے ضبط کرتے یہ سوال پوچھا۔ رمیسا کا سانس رک گیا۔ مجھے بتاؤ رمیسا، وہ کتنے لوگ تھے؟
مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ میں جانتا ہوں تمہاری یہ خاموشی صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کیا ہے۔ تمہاری خاموشی کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے۔ بتاؤ کیا وجہ ہے؟ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ راز ہم دونوں کے درمیان رہے گا۔ میں ان لوگوں کو زندگی جینے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ وہ بہت نرمی سے بات کر رہا تھا اور رمیسا نہ چاہتے ہوئے بھی کھوکھلی ہنسی ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں سارے جہان کی تکلیف تھی۔ بھروسہ؟ اور میں ایک غیر مرد پر کیوں بھروسہ کروں؟ آخر تم میرے لگتے ہی کیا ہو جو تم میری خاطر کسی سے بھی دشمنی مول لوگے؟ وہ بہت امیر ہیں، طاقتور اور اثر و رسوخ والے لوگ ہیں۔ وہ مجھے زمانے میں بدنام کر دیں گے۔ خدا کے واسطے یہاں سے جاؤ، آئندہ یہاں مت آنا۔ مجھے کوئی کیس نہیں لڑنا۔ اس نے آخری بات چلا کر کہی تھی۔ اس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب اس کی ہچکیاں سارے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ارحم بہت ضبط سے بیٹھا تھا۔ تو تم بتاؤ میں اپنا بھروسہ ثابت کرنے کے لیے کیا کروں جس سے تمہیں یقین آ جائے کہ میں بھروسے کے قابل ہوں اور تمہیں ساری گندگی سے باہر نکال سکتا ہوں۔ اس کی بات سنتی رمیسا کچھ نہیں بولی۔ جانتے ہو جب ایک لڑکا کچھ غلط کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کچھ دن نیوز بات کو اچھالتی ہے، کچھ دن پبلسٹی ہوتی ہے، کچھ دن پولیس پکڑ لیتی ہے، لیکن پھر وہ رہا ہو جاتا ہے۔ لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں، مٹی تلے دفنا دیتے ہیں۔ لیکن جب ایک لڑکی کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو لوگ سالوں تک یاد رکھتے ہیں۔ اس سے کوئی شادی نہیں کرتا، کوئی اسے اپنی عزت بنانے کے بارے میں سوچنا تو دور، اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا۔ اور اب میرے ساتھ بھی یہی سب ہوگا۔ میں ساری زندگی اپنے باپ کے در پر پڑی رہوں گی، کیونکہ یہ بدنامی اور یہ گندا لمس ساری زندگی میرے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑے رکھے گا۔ خدا کے واسطے یہاں سے جاؤ، آئندہ یہاں کبھی مت آنا۔ مجھے مرد ذات سے نفرت ہے۔ وہ چلائی تھی اور غصے سے اپنے ہاتھ میں موجود تکیا زور سے زمین پر پٹک دیا۔ ارحم ایک دم سے اس سے دور ہوا، ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی، پھر بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کا ذہن سارے تانے بانے بن چکا تھا۔ باہر نکلا تو وہ تینوں اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ زویا بہت بے چین تھی، زارا کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی اور اعجاز صاحب کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے انکل، اس نے اعجاز صاحب کو مخاطب کیا، اور وہ سارے واپس ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جو بات ارحم نے کہی وہ ان سب کے سروں پر بم پھوڑنے کے لیے کافی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ تینوں بے حس و حرکت بیٹھے رہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی انکل، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ مجھے آج ابھی اسی وقت رمیسا سے نکاح کرنا ہے۔ اب یہ جنگ صرف رمیسا کی نہیں رہی، یہ جنگ میری جنگ ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انکل، میں یہ فیصلہ کسی جذبات میں آ کر نہیں کر رہا۔ بہت سوچ سمجھ کر اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ مجھے رمیسا سے نکاح کرنا ہے۔ اب رمیسا کو انصاف میں خود دلاؤں گا، مگر اس سے پہلے مجھے رمیسا کے اندر چلتی تکلیف جاننی ہے، اسے اچھے سے سمجھنا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، اس کا بھروسہ جیتنا ہے، اس سے محرم ہونے کا حق دینا ہے، اسے اپنی بیوی بنانا ہے، اسے اس بات کا احساس دلانا ہے کہ وہ بہت خاص ہے اور کوئی اسے اپنی عزت بنا سکتا ہے۔ آج ابھی اور اسی وقت سے رمیسا اعجاز ارحم کاظمی کی عزت ہے۔ وہ سختی اور سنجیدگی سے ایک ایک لفظ کہتا ہوا فیصلہ سنا چکا تھا۔ زارا حیران پریشان تھی، جبکہ زویا کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ ارحم اتنا بڑا فیصلہ اتنی جلدی کر لے گا۔ واقعی تم سیریس ہو ارحم؟ وہ حیران پریشان پوچھ رہی تھی۔ کیوں تم نہیں چاہتی میں شادی کروں؟ زارا ہنس پڑی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، لیکن رمیسا جس فیز سے گزر رہی ہے، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ایسی لڑکی سے شادی کرو گے جو… اس کی بات منہ میں ہی تھی جب ارحم اس کی بات درستگی سے کاٹ گیا۔ کم آن زارا، تم لڑکی ہو کر کیسے کسی لڑکی کے بارے میں اس طرح بات کر سکتی ہو؟ اسے زارا کا ایسا کہنا بہت برا لگا تھا۔ سوری، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میرے کہنے کا مطلب تھا کہ رمیسا نے تمہیں ابھی تو کہا ہے کہ تم اسے اپنی شکل مت دکھاؤ اور تم اس سے نکاح کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ وہ اس لیے پریشان تھی۔ رمیسا کے اس نکاح کے لیے مان جائے گی؟ تم فکر مت کرو، جب تک میں اس کا محرم نہیں بن جاتا تب تک میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ پہلے مجھے اس کی زندگی میں پورے حق سے شامل ہونا ہے۔
اسے ایک نظر دیکھ لینے کے بعد ہی میں تمہیں بتا نہیں سکتا زارا، میرا دل میرے اختیار میں نہیں رہا۔ وہ لڑکی جادو کرتی ہے، اس نے مجھے اپنا اسیر بنا لیا۔ صرف کچھ لمحوں کی ملاقات میرے دل کی ساری دنیا ہلا گئی۔ اب مجھے کوئی بھی طاقت اسے اپنی بیوی بنانے سے نہیں روک سکتی۔ اس کے ایک ایک لفظ میں سختی اور پختگی تھی کہ زارا مسکرا پڑی۔ اندر اعجاز صاحب اس کے سامنے بیٹھے تھے اور باپ کی بات سنتے وہ پتھر ہو گئی۔ یہ آپ کیسا مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ بابا؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ یہ مذاق نہیں ہے رمیسا، وہ کہہ رہا ہے وہ نکاح کے بنا یہاں سے نہیں لے گا۔ باپ نے سنجیدگی سے وضاحت کی۔ میں اس شخص سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنا حکم سنایا۔ اعجاز صاحب سر ہلاتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ باہر آ کر اس کا پیغام ارحم کو دیا۔ ارحم کمرے میں داخل ہوا تو اب وہ بیڈ سے اٹھ کر بیڈ پر ایک سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کیا گیم کھیل رہے ہو تم؟ میں تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں، وہ چلائی تھی۔ ارحم کچھ پرسکون تھا۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم آخر کیوں ایک غیر مرد پہ بھروسہ کرو گی، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے اس غیر کو درمیان سے نکال دیا جائے۔ جب میں ایک غیر مرد سے تمہارا محرم بن جاؤں گا تو پھر تو تم مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے ساری سچائی بتا سکتی ہو نا۔ اور یقین جانو رمیسا، لوگ ایڈوکیٹ ارحم کاظمی کے قہر سے ڈرتے ہیں، تو پھر سوچو کہ میری بیوی کے ساتھ غلط کرنے والوں کو میں کتنی بھیانک سزا دوں گا۔ تم جیسی سزا چاہو گی میں ویسی سزا دوں گا۔ تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں پورے ہوش و حواس میں بالکل بھی جذباتی نہیں ہوں۔ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہوں گا، کبھی بھی اس نکاح کو ختم نہیں کروں گا۔ تم بے فکر رہو، تمہیں ہر طرح کا تحفظ دوں گا۔ تم جتنے چاہے اتنے پیسے بھی لے سکتی ہو اپنے تحفظ کے لیے، جتنا چاہو اتنا حق مہر لکھوا دو، میں سب ادا کر دوں گا، مگر تمہیں مزید اب یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ صرف تمہاری جنگ نہیں رہی، اب یہ ہم دونوں کی جنگ بن گئی ہے۔ اور میں یہاں آنے سے پہلے اتنا پختہ نہیں تھا، لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد میرا دل میرے اختیار میں نہیں رہا۔ ویسے تو میں ایک سخت انسان ہوں، ایک شفاق انسان جو اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا، مگر میں پھر بھی تم سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارا دل بہت صاف ہے۔ میں تمہیں تمہاری آزادی دلواؤں گا اور ان لوگوں کا وہ حال کروں گا کہ کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر پائیں گے۔ وہ بولنے لگا تو بولتا چلا گیا اور رمیسا خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد وہ بول اٹھی، میری ایک شرط ہے۔ وہ مان جائے گی ارحم کو امید نہیں تھی، وہ حیران ہوا۔ حکم کرو۔ اس نے یہ نہیں سوچا کیسی شرط، مطلب وہ شرط ماننے کے لیے تیار تھا۔ مجھے اپنی جان کا تحفظ چاہیے، اس کے ساتھ اپنی بابا کی جان کا بھی۔ اگر تم نکاح کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو تو میں اپنے باپ کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، تمہیں ان کی جان کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اگر تمہیں منظور ہے تو میں تمہاری بیوی بننے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب تک میں تم پر بھروسہ نہیں کرتی تب تک ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ وہ سختی سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہہ رہی تھی اور ارحم حیران ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی اتنی کمزور نہیں تھی جتنی نظر آتی تھی، وہ بہت مضبوط اور بہادر تھی۔ مجھے منظور ہے، تمہارا باپ مطلب میرا باپ۔ اتنا کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 2 ہی گھنٹوں بعد اس کا نکاح ہو گیا۔ وہ ایک انجان شخص کی بیوی بن گئی جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ وہ تو خود حیران تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنے رب کا کیسے شکر ادا کرتی کہ کوئی شخص اسے اپنی عزت بنا رہا تھا۔ وہ اس کا محرم بن گیا تھا کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ یہ کیس اور رمیسا کے اندر چلتی تکلیف بنا محرم بنے وہ نہیں جان پائے گا۔ اب زارا اور زویا دونوں ہی پرسکون نظر آ رہی تھیں، اور زارا جانتی تھی کہ جس چیز میں ایڈوکیٹ ارحم کاظمی پرسنلی انوالو ہو جائے، پھر یا تو وہ چیز سفر ہستی سے مٹ جاتی ہے یا پھر وہ چیز اپنی راہ راست پر آ جاتی ہے۔ انکل، مجھے لگتا ہے کہ رمیسا کی جان کو ابھی بھی خطرہ ہے، اس لیے آپ لوگوں کا اس گھر میں رہنا بہتر نہیں ہے۔ آپ لوگ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، اور دوسری بات آپ یہاں اکیلے نہیں رہیں گے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے رمیسا کو آپ کی طرف سے دھمکی دی ہو، یہ کہہ کر کہ ہم تمہارے باپ کو جان سے مار دیں گے، اس لیے رمیسا پریشان ہے۔ اس نے صرف اس نکاح کے بدلے ایک شرط رکھی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں گے۔ آپ نے مجھے اپنا سمجھا، مجھ پر یقین کیا، مجھے اپنی ہیرے جیسی بیٹی دے دی۔ یقین کریں انکل، میں آپ کی بیٹی کا ایک ایک تکلیف کا بدلہ لوں گا۔
آج سے میں آپ کا بیٹا اور آپ اپنے بیٹے کی کوئی بھی بات نہیں ٹالیں گے، اس نے سختی سے کہا تھا۔ اجاز صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رومیسا نے اپنا کچھ ضروری سامان پیک کیا۔ پھر وہ لوگ اس چھوٹے سے گھر کو بند کرنے کے بعد ارحم کے ساتھ اس کے گھر کی جانب چل پڑے۔ جب وہ ارحم کے گھر پہنچے تو گھر دیکھتے ہی حیران رہ گئے۔ وہ کوئی چھوٹا نہیں، بہت بڑا بنگلہ تھا۔ بنگلہ بھی نہیں، وہ بہت خوبصورت، بہت بڑا محل تھا۔ رومیسا حیران ہو رہی تھی۔ اس محل میں نوکر بھی تھے۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ اجاز صاحب نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی انکل، یہ میرا ہی گھر ہے، فکر مت کریں، سارا حلال کی کمائی سے ہی بنایا ہے۔ اتنا مہنگا گھر دیکھتے ہوئے کہیں وہ لوگ بدگمان نہ ہو جائیں، اس لیے ارحم نے وضاحت کی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اجاز صاحب مسکرا دیے۔ اب وہ ملازموں کو ہدایت دے رہا تھا۔ انکل، ملازمہ آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دے گی، آپ ریسٹ کریں، اور آج سے یہ آپ کا گھر ہے، آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ یہیں رہیں گے۔ اجاز صاحب نے اسے نم آنکھوں سے دیکھا۔ اس سے پہلے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے وہ ان کے ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ تمہارا بہت شکریہ بیٹا، میں تمہارا اس احسان کا دین نہیں چکا پاؤں گا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں انکل، اب میں آپ کا بیٹا ہوں، بس آپ یہ دعا دیں کہ بہت جلدی میں رومیسا کے مجرموں کو پھانسی تک بھیج دوں۔ اتنا کہتے ہوئے وہ رومیسا کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ رومیسا کمرے کی خوبصورتی سے امپریس ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ یہ آج سے تمہارا کمرہ ہے اور اس کمرے کی ہر چیز تمہاری۔ اس پورے محل کی آج سے تم مالکن ہو۔ میں تمہیں کچھ وقت دے رہا ہوں رومیسا، تم یہاں رہو سکون سے، مجھے سمجھو، اس گھر کو وقت دو۔ جب تمہیں لگے کہ تمہیں مجھے یہ بات بتانی ہے کہ وہ لوگ کون ہیں، تب مجھے بتانا۔ اور ایک بات یاد رکھو، میرے گھر کے حالات دیکھتے ہوئے تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کسی بھی امیر شخص سے پنگا لینے کے لیے تیار ہوں، چاہے وہ اس دنیا کا آخری بھی امیر شخص ہوگا، پھر بھی اس کی جان حلق سے کھینچ لوں گا۔ اور میں نے ایک اور فیصلہ کیا ہے، وہ بہت سنجیدگی سے بول رہا تھا، اور رومیسا سانس روکے اس سے دیکھ رہی تھی۔ اب یہ کیس عدالت میں نہیں جائے گا، اب میں اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ اتنا کہتے وہ ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گیا، اور رومیسا حیران پریشان اس کمرے میں کھڑی تھی۔ ارحم کاظمی وہ نہیں تھا جیسے وہ نظر آتا تھا۔ رومیسا کو اس بنگلے میں آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس 1 ہفتے میں ارحم نے اس کا خیال کسی بچی کی طرح رکھا تھا، اسے بہت پیار سے ٹریٹ کرتا تھا، اور اس بنگلے کی سیکیورٹی دیکھتے ہوئے رومیسا اب اپنی اور اپنے والد کی جان کو لے کر پرسکون ہو گئی تھی۔ اس بنگلے میں ارحم کی اجازت کے بغیر کوئی مکھی بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ وہ دونوں 1 ہفتے سے ایک ہی کمرے میں رہ رہے تھے، اور اس کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہتا تھا۔ اس کا ساتھ، اس کا لمس رومیسا کو ذرا سا بھی تکلیف نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ بھی پکڑتا تھا تو سکون ملتا تھا۔ اس نے رومیسا کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انفیکٹ وہ اس کی مرضی کے بنا اس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑتا تھا۔ اس 1 ہفتے میں رومیسا نے جانا تھا کہ ارحم کیسا ہے۔ اسے پتہ چلا تھا کہ کچھ سالوں پہلے ایک حادثے میں ارحم کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور وہ شروع سے اتنا امیر نہیں تھا۔ اپنی محنت اور اپنے بلبوتے پہ اس نے یہ سارا محل کھڑا کیا تھا۔ یہ رات کا کوئی پہر تھا، وہ نیند میں بہت بے چین تھی۔ چھوڑو مجھے، کوئی ہے، مجھے بچاؤ، بابا، بابا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، اور اس کی چیخنے سے ہڑبڑا کر ارحم اٹھا۔ اس نے دیکھا رومیسا کا سارا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ دھیرے سے اس کے قریب ہوا۔ رومیسا، آنکھیں کھولو۔ کچھ پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ رومیسا اور اونچی آواز میں چیخنے لگی۔ رومیسا، اور ہم نے اسے کندھوں سے پکڑے جھنجھوڑ کر جھٹکا دیا۔ اس نے اگلے ہی پل اپنی آنکھیں کھولی اور خوفناک نگاہوں سے آس پاس دیکھنے لگی۔ کمرے میں موجود ڈم لائٹ میں اسے ارحم کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیکھو، دور رہو، مجھ سے دور رہو، خدا کے واسطے میرے قریب مت آنا۔ وہ اچانک خوف زدہ ہوتے اس سے دور بھاگنے لگی۔ ریلیکس، میں ہوں ارحم، ارحم نے کچھ پیار اور کچھ اونچے لہجے میں کہا۔ رومیسا چونکی تھی، جلدی سے اٹھی اور اب حیرانی سے ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے اس کا چہرہ نظر آیا تو جا کر رومیسا کو کچھ سکون ہوا۔ بے ساختہ وہ آگے بڑھتی اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ یہ صاف ارحم دیکھ سکتا تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میرا دل جل رہا ہے ارحم،
میں کیا کروں؟ کیا وہ رات آپ میری زندگی سے نوچ کر باہر نکال کر پھینک سکتے ہیں؟ مجھے اپنے وجود سے گھن آ رہی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اب روتے ہوئے بتا رہی تھی کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہے۔ ارحم کی آنکھوں میں خون اترا۔ دونوں ہاتھوں سے رومیسا کے گرد پکڑ سخت کرتے اسے اپنے سینے میں شدت گریہ سے بھینچ لیا۔ مجھے بتاؤ کون ہے وہ رومیسا؟ خدا کی قسم میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اس کی بات سنتی رومیسا ایک دم سے اس سے پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ، آخر کب تک مجھ سے چھپاؤ گی؟ شوہر ہوں میں تمہارا۔ تمہیں اس طرح تکلیف میں دیکھتے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اس کے کانپتے وجود کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میں نہیں بتانا چاہتی، آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر میں نے آپ کو سچائی بتا دی تو یا میں آپ کو کھو دوں گی یا اپنے باپ کو کھو دوں گی، اور یا پھر معاشرے میں خود بدنام ہو جاؤں گی۔ وہ لوگ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جلدی سے ارحم سے الگ ہوتی ہی دوبارہ لیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ارحم نے سختی سے اس کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ صرف ایک بار مجھے بتاؤ وہ کون ہے اور تمہیں اس نے کیا دھمکی دی ہے؟ اس کے بعد میں جانوں اور میرا کام۔ ارحم کی آنکھوں میں اترتا خون رومیسا کو کپ کپانے پر مجبور کر رہا تھا۔ چھوڑے مجھے درد ہو رہی ہے۔ وہ بے بسی سے بڑبڑائی تھی تو ارحم نے اپنی پکڑ کچھ ڈھیلی کی۔ آخر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھے تمہارا بدلہ لینا ہے۔ میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے۔ مجھے بتاؤ کون ہے وہ لوگ؟ رومیسا آج تم اس طرح مجھ سے نگاہیں نہیں چرا سکتی۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ چکا تھا، رومیسا کے سارے فرار کے راستے بند کر چکا تھا۔ لیکن اگر آپ نے مجھ پر یقین نہیں کیا تو، اس نے ایسے پوچھا جیسے کوئی بچہ ڈرتے ہوئے کوئی غلط سوال کر لیتا ہے۔ ارحم نے بے بسی اور تکلیف سے اسے دیکھا تھا۔ فور گاڈ سیک یار، ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تم پر یقین نہیں کروں گا؟ تو پھر میں کس پر یقین کروں گا؟ رومیسا، تمہیں پہلی نظر دیکھتے ہی میرا یہ دل میرے اختیار سے باہر نکل گیا تھا۔ زندگی میں آج تک کوئی بھی لڑکی مجھے اپنی طرف مائل نہیں کر سکی، لیکن تمہارا خوبصورت چہرہ معصومیت کے ساتھ سیدھا میرے دل میں اتر گیا۔ اگر ارحم کاظمی نے ساری دنیا کی لڑکیوں کو چھوڑ کر تم سے شادی کی ہے تو تمہیں نہیں لگتا کہ تم میں کچھ خاص بات ہے؟ کیوں مجھے اتنا پریشان کرتی ہو؟ میری بے بسی کا امتحان مت لو۔ مجھے بتاؤ سچ میں کون ہے وہ؟ وہ کچھ پرسکون ہوتا خود بھی لمبے لمبے سانس لینے لگا اور اب رومیسا سے تھوڑا سا پیچھے ہو کر بیٹھا۔ جب تک تم مجھے نہیں بتاؤ گی، نہ ہی میں خود سوؤں گا اور نہ ہی تمہیں سونے دوں گا۔ شاباش، جلدی بتاؤ۔ اس کے لہجے میں نرمی نہیں تھی، سختی تھی۔ وہ جانتا تھا رومیسا اب نرمی سے نہیں بتائے گی۔ رومیسا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ جب اس نے دیکھے کہ ارحم کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے بھی بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ یونیورسٹی میں پہلے دن میر زبیر نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے غصے میں اس کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا اور یہ نام سنتا ارحم حیران ہوا تھا۔ یہ میر زبیر وہی ہے نا، شہر کے سیاستدان میر قیوم کا بیٹا؟ اس نے رومیسا کو دیکھتے سوالیہ انداز میں پوچھا تو رومیسا نے اپنے آنسو صاف کرتے اسباق میں سر ہلایا۔ اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا جس طرح میں نے یونیورسٹی کے سامنے اس کی انسلٹ کی ہے، اسے تھپڑ مارنے کے بعد اب وہ تھپڑ کا بدلہ بہت برے طریقے سے لے گا۔ مجھے سارے زمانے میں رسوا کر دے گا۔ مجھے لگا شاید وہ کوئی عام لڑکا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہوگا، اور مجھے بھی غصہ آ گیا۔ وہ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا سڑک پر چلتی ہر لڑکی آپ کی ملکیت ہوتی ہے، جس سے جب دل چاہا تب بدتمیزی کر لی؟ وہ بے بسی سے ارحم سے پوچھ رہی تھی۔ ارحم کچھ بھی نہیں بولا۔ وہ پہلے سے ہی موقع کی طاق میں تھا۔ اس دن میں یونیورسٹی سے باہر نکلی، شاید بابا کا ویٹ کر رہی تھی۔ نہ جانے کہاں سے وہ وین آئی اور مجھے زبردستی وہ 3-4 لوگ وین میں دھکیل کر اپنے ساتھ کہاں لے گئے مجھے کچھ نہیں پتا، کیونکہ ان لوگوں نے میرے چہرے پہ کچھ اسپرے کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں اس فارم ہاؤس میں تھی۔ وہ میر زبیر کا فارم ہاؤس تھا۔ خالی کمرے کو دیکھتے مجھے پریشانی ہوئی۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کیا، اپنی مدد کے لیے کسی کو پکارنے لگی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور میر زبیر کے پیچھے اس کے 2 مزید دوست کمرے میں داخل ہوئے۔ کون ہو تم؟ خدا کے واسطے مجھے جانے دو۔ اندھیرے میں میر زبیر کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ میر زبیر 2 قدم مزید آگے ہوا۔ اسے دیکھتے رومیسا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔
وہ اپنا گال سہلا رہا تھا جہاں رمیسا نے تھپڑ مارا تھا۔ مجھے تھپڑ مار کر تم نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ اب میں تمہارے ساتھ کیا کر گزرتا ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ خباثت سے کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آنے لگا۔ خدا کے واسطے مجھ سے دور رہو، میں غصے میں آ گئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ میں ساری یونیورسٹی کے سامنے تم سے معافی مانگ لوں گی، لیکن پلیز مجھے جانے دو۔ اگلے ہی پل میر زبیر نے اس کا چہرہ دبوچا۔ وہ روتی بلکتی تڑپتی ان سے معافیاں مانگتی رہی، مگر اس کا جبڑا دبوچنے کے بعد ایک تھپڑ تھا جو میر زبیر نے رکھ کر رمیسا کے چہرے پہ دے مارا۔ اتنے میں ایک دوست کمرے میں ایک کیمرہ سیٹ کر چکا تھا۔ تمہاری عزت کی دھجیاں نہ بکھیری تو میرا نام بھی میر زبیر نہیں۔ اس نے اپنے دوستوں کو اشارہ کیا، وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس کے بعد زبردستی رمیسا کو بیڈ پر پھینکنے کے بعد وہ اس پر حاوی ہوا۔ وہ چیختی چلاتی رہ گئی، مگر وہ رات اس کی زندگی میں سیاہی چھوڑ گئی۔ وہ رو رہی تھی ہچکیوں کے ساتھ، اس سے مزید بولا نہیں جا رہا تھا۔ ارم کے وجود میں شرارے پھوٹ رہے تھے۔ اس نے کس قدر ضبط سے اپنے دونوں ہاتھوں میں بیڈ شیٹ دبوچ کر اپنے ہاتھ قابو کر رکھے تھے، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی کہ ابھی میر زبیر سامنے آئے اور وہ اس کی جان لے لے۔ جب اس کا دل بھرا تو ایک کے بعد دوسرا، اور اس کے دونوں دوستوں نے بھی میرے ساتھ۔ وہ بے ساختہ ارم کے سینے میں چھپتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ ارم کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پہ پھسل گئے۔ مجھے اپنے وجود سے گھن آ رہی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے اپنی جان لے لوں، لیکن نہیں لے سکتی۔ اس کے پاس میری نازیبا تصاویر ہیں۔ مجھے بے آبرو کرنے کے بعد اس نے میرے وجود کو اپنے اس کیمرے میں بھی قید کر دیا، اور اس کا کہنا ہے کہ اگر میں نے کسی کے سامنے زبان کھول دی تو وہ میری ساری تصویریں وائرل کر دے گا۔ ابھی تو صرف وہ اور اس کے دوست مجھے بے آبرو کر چکے ہیں، اس کے بعد سارا جہان مجھے دیکھے گا، اور میرا باپ وہ تو شرم سے مر جائے گا۔ میں اپنے باپ کو مزید ذلت نہیں دینا چاہتی ارحم۔ مجھے لگتا ہے کوئی بھی اب مجھے اپنی عزت نہیں بنائے گا، لیکن آپ نے بنایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نارمل ہو جاؤں، میں نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو واقعی بدلہ لینا ہے تو مجھے ان لوگوں کا انجام دیکھنا ہے۔ وہ اتنے امیر سیاسی شخص کا بیٹا ہے کہ وہ چاہ کر بھی جیل میں نہیں جا سکتا۔ اس کا باپ جانے ہی نہیں دے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے قانون نہیں ہوتا ارحم، یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اب بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ارحم اس کی کمر سہلا رہا تھا۔ رمیسا، بہت دیر کے بعد اس نے کرب کرتے پکارا۔ رمیسا چونکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتنا خون دیکھتے ہوئے رمیسا ایک دم سے خوفزدہ ہوئی۔ تم ان کا کیسا انجام دیکھنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے بال سنوارتا ہوا بہت پرسکون لہجے میں پوچھ رہا تھا، جس طرح ایک بچے سے اس کی خواہش پوچھی جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں کی سرخی رمیسا کو کپ کپانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ بولو نا میری جان، وہ عجیب سے جنونی لہجے میں بولا۔ پہلی بار رمیسا نے اس کے لہجے میں اس قدر جنون محسوس کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ تینوں تڑپ تڑپ کر مر جائیں، ان تینوں کی ایسی حالت ہو کہ نہ انہیں زمین اپنے اندر سمانے کی کوشش کرے، نہ آسمان ان کو اٹھائے۔ میں چاہتی ہوں کہ میر زبیر کا گندا چہرہ ساری دنیا کے سامنے آئے۔ اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو۔ کوئی اسے اتنی تکلیف دے، اتنی اذیت دے کہ وہ روئے، بلکے، موت مانگے، لیکن اسے موت نہ آئے۔ اتنا کہتے وہ ارحم کے سینے میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ارحم کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے گرد ہی تھے۔ بے ساختہ جھکتے رمیسا کے ماتھے پہ لب رکھے۔ اس لمس میں اتنی عزت تھی کہ رمیسا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، مگر اس بار نمی تشکر سے آئی تھی۔ تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ یہ ارحم کاظمی ان لوگوں کے ساتھ کیا کر گزرے تم اندازہ نہیں لگا سکتی رمیسا۔ شاباش، سو جاؤ، یہ تمہاری زندگی کی آخری تکلیف دہ رات ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کل رات ہونے سے پہلے پہلے وہ لوگ اپنے انجام پہ پہنچ جائیں گے۔ وہ دھیرے سے اپنے پاس بیڈ پہ لٹاتے اب اپنے بازو پہ اس کا سر رکھ چکا تھا۔ رمیسا حیران پریشان تھی۔ بلینکٹ دونوں پر اچھے سے کور کرنے کے بعد وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ آپ کیا کریں گے ارحم؟ اس نے پریشان ہوتے پوچھا۔ میں جو بھی کروں گا تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری ہر تکلیف کا بدلہ لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی سرخی دیکھتے ہوئے رمیسا نے آنکھیں میچ لیں۔ ارحم کے اندر ایک طوفان سا برپا تھا۔ وہ ارحم کاظمی جس نے کبھی سلوٹ زدہ شرٹ نہیں پہنی تھی، اس نے ایسی لڑکی سے نکاح کر لیا جو پہلے ہی بے آبرو ہو چکی تھی۔
مگر اب ارحم کو فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اب وہ ارحم کی عزت تھی۔ محبت جب ہو جائے تو یہ محبت کچھ نہیں دیکھتی، اور اسے تو محبت نہیں ہوئی تھی، اسے تو کوئی آخری حد تک جنونی عشق ہوا تھا۔ اگلی صبح جب رومیسا کی آنکھیں کھلی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ارحم کہاں گیا وہ نہیں جانتی۔ اس نے حیرانی سے آس پاس دیکھا۔ وہ فریش ہونے کے بعد کمرے سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ ارحم کی گاڑی بھی پورچ میں نہیں تھی۔ وہ اتنی صبح کہاں چلا گیا؟ وہ حیران پریشان تھی۔ ارحم کے موبائل پہ فون کیا، مگر اس کا موبائل مسلسل بند جا رہا تھا۔ یہ ایک سنسان فارم ہاؤس کا منظر تھا، جس کی بیسمنٹ میں وہ تینوں اس وقت بندھے پڑے تھے، اور اس کے پیچھے اس کے بہت سارے گارڈز کھڑے تھے۔ اگر یہ دنیا ارحم کاظمی کو ایک جانے مانے وکیل کی حیثیت سے جانتی تھی تو آج ہی دنیا اسے بلیک ڈیول کے نام سے جانتی تھی۔ وہ اس شہر کا جانا مانا مافیا باس تھا، لیکن آج تک کوئی بھی اس کی شکل نہیں دیکھ پایا تھا۔ ایسے ہی ارحم اپنے ہر کیس میں کامیاب نہیں ہو جاتا تھا۔ جو کام سیدھی انگلی سے نہ نکلے پھر اس کے لیے اسے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی تھی۔ ان کو کافی مارا گیا تھا، مگر سوائے ان کے چہروں کے ہر جگہ پر زخم کا نشان آ گئے تھے۔ ارحم ان کے سامنے کرسی کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ سو مسٹر زبیر، کیا خیال ہے؟ پھر زندہ رہنا چاہتے ہو یا اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ اگر تو اپنی موت پیاری ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تمہیں مارنے سے پہلے میں ایک بار بھی نہیں سوچوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک ویڈیو ریکارڈنگ دینی ہوگی، تو شاید میں تمہاری زندگی پہ کچھ رحم کروں۔ اس ویڈیو میں تمہیں صاف صاف بتانا ہے کہ کس طرح تم نے یونیورسٹی کی ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کی، کچھ کے ساتھ ریپ کیا۔ ہر لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کے بعد تمہارے پاس اتنی بہت ساری تصاویر ہیں جو تم وائرل کرنے کی دھمکی دینے کے بعد ان کا منہ بند کرواتے ہو۔ ویسے کہاں ہیں وہ ساری تصاویر؟ میر زبیر کا سارا وجود تکلیف سے چور تھا۔ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو مجھے جانے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا۔ وہ تڑپتے بلکتے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ارحم کا کہکا بے ساختہ گونجا۔ ویسے ہر لڑکی تم سے اسی طرح اپنی زندگی کی، اپنی عزت کی بھیک مانگتی ہوگی نا؟ اور تم کتنے مزے سے کہتے ہوگے اب تمہارے ساتھ میں وہ کروں گا جس کے بعد تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، اور اب میں بھی تمہارے ساتھ وہی کروں گا۔ تم اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ کسی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کر سکو۔ اس نے کیمرہ آن کیا اور ساتھ میں گن اس کے ماتھے کا نشانہ لیتے سیدھی رکھی۔ چلو اب بولنا شروع ہو جاؤ، اپنے ہر کالے کارنامے کے بارے میں بولو، اس کے بعد یہ ویڈیو لیک ہوگی، جلدی شروع ہو جاؤ۔ ارحم دھاڑا تھا۔ میر زبیر نے ڈرتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے فی الحال بدنامی کو چن لیا۔ میں میر زبیر اپنے پورے ہوش و حواس میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یونیورسٹی میں اپنے آس پاس پڑھتی لڑکیوں کو گندی نظر سے دیکھتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کتنی ساری لڑکیوں کے ساتھ میں نے بدتمیزی کی ہے، اور یہاں تک کہ میں ان کا ریپ بھی کر چکا ہوں۔ پھر ان لڑکیوں کی نازیبا تصاویر اپنے پاس رکھ لینے کے بعد میں ان لوگوں کو پریشرائز کرتا رہا کہ کوئی بھی میرے خلاف کیس نہ لے۔ میں ایک بہت برا انسان ہوں۔ جیسے جیسے ارحم اسے کہہ رہا تھا ویسے ویسے پڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ارحم نے سامنے ایک کاغذ پکڑ رکھا تھا جس پہ وہ ساری تحریر لکھی ہوئی تھی۔ میرا باپ اپنے پیسے کے نشے میں مجھے یہ ساری طاقت دے رہا ہے، اور میں بھی اپنے باپ کی شہرت کے نشے میں ہر گناہ کرتا ہوں، اور میرے ہر گناہ کا پتہ میرے باپ کو بھی ہے، لیکن میرا باپ بس اپنے اکلوتے بیٹے اور اپنی ساکھ کو بچانے کی خاطر خاموش ہو جاتا ہے۔ مجھے کبھی بھی کسی نے برائی سے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں ایک بہت برا انسان ہوں، اس لیے میں اب ویسی شرمندگی بھری زندگی نہیں جینا چاہتا، اس لیے میں ہمیشہ کے لیے اپنی موت کو گلے لگا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپے تھے، لب کپ کپائے تھے، مگر ارحم کی گن ابھی بھی اس کے سر کا نشانہ لے رہی تھی۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ ویڈیو بند ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ارحم کا ہاتھ اٹھا تھا اور ان لوگوں کے چہرے پہ مکوں کی برسات کر ڈالی۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ذلت کیا ہوتی ہے۔ اتنا کہتے ارحم نے فوراً وہ ویڈیو وائرل کر دی۔ وہ لوگ اس بیسمنٹ میں بند تھے۔ اب وہ اپنے گارڈ سے مخاطب ہوا۔ 10 دن تک ان لوگوں کو بنا کھائے پیے یہیں رہنا ہے، اور روز ان لوگوں کو تم لوگوں نے یہاں بیٹھ کر اس ویڈیو پر آنے والے سارے کمنٹس پڑھ کر سنانے ہیں۔ میر زبیر چیخ چلا رہا تھا، مگر ارحم اٹھ کر جا چکا تھا۔ اسے اتنی جلدی میر زبیر کو مارنا نہیں تھا، پہلے سے رومیسا کے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ لینا تھا۔
اور اپنے کمرے میں گمسم کھڑی رمیسا اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ ارہم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے لبوں نے جنبش کی۔ ارہم، اس کا سارا وجود کپ کپا رہا تھا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ارہم کمرے میں داخل ہوا۔ ارہم کو دیکھتی وہ سارے ضبط کھوتے روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ آپ نے یہ کیا کیا ارہم؟ وہ حیران پریشان پوچھ رہی تھی۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم چاہتی ہو وہ اپنے ہر گناہ کا اعتراف ساری دنیا کے سامنے کرے۔ اب اس کا باپ پاگلوں کی طرح اپنے اکلوتے بیٹے کو ڈھونڈ رہا ہوگا، مگر اس کا بیٹا کہیں نہیں ملے گا۔ کیا آپ نے اسے مار دیا؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ارہم مسکرا دیا تھا۔ اتنی جلدی نہیں میری جان، اسے اتنی آسانی سے نہیں ماروں گا۔ پہلے اس کی بدنامی تو ہونے دو۔ اسے اتنی جلدی نہیں مار سکتے۔ اسے تب ماروں گا جب زمین بھی اس کا وجود نہیں چاہے گی، جب آسمان بھی اسے نہیں اٹھائے گا۔ اور میری تصاویر؟ اس نے پریشان ہوتے پوچھا۔ ارہم کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ فکر مت کرو، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس کی زندگی کو اس طرح سے ہیک کر چکا ہوں کہ اگر کوئی تصویر اس کے پاس تھی بھی تو اب نہیں ہے۔ ہر چیز ختم کر چکا ہوں میں نے اس کے سارے کمرے کو آگ لگا دی ہے۔ اس کی بات سنتی ہوئی رمیسا کا سانس ساکت رہ گیا۔ لیکن آپ نے آگ کیسے لگائی اور اس کے کمرے تک کیسے پہنچے؟ وہ حیران پریشان پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، ارہم قاسمی کو دنیا ابھی جانتی نہیں ہے۔ وہ اس کے بال اپنے ہاتھوں سے سنوارتے ہوئے سرگوشی کر رہا تھا۔ آپ نے اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لیا ارہم؟ اگر ان لوگوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا رمیسا، ادھر آؤ میرے پاس۔ اسے اپنے پاس کرتا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رونے لگی۔ کیا آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میری ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں؟ اس نے بے بسی سے پوچھا تھا۔ بالکل، اور بہت جلدی ہم دونوں ساری دنیا گھومنے چلیں گے۔ میں تمہیں اس دنیا کا ہر شہر گھماؤں گا، ہر ملک گھماؤں گا۔ تم کھلی آزاد فضا میں سانس لوگی اور وہ تینوں اپنی موت مریں گے۔ بس کچھ دن انتظار کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا باپ اور وہ اتنے بدنام ہوں کہ لوگ اس کے باپ کو گالیاں دیں، اسے سیاست سے دور کر دیں، لوگ انہیں ہیٹ کریں اور اس کے باپ کو تڑپنے دو۔ وہ باپ جو اپنے بیٹے کی ہر غلط حرکت پہ پردہ ڈالتا رہا، اس کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ اور رومیسو کو اس وقت صحیح غلط سب کچھ بھول گیا تھا۔ اسے صرف یاد تھا تو یہ کہ وہ شخص اس کے لیے بدلہ لے رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ ارہم، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ وہ بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی اس کے سینے میں چہرہ چھپائے کھڑی تھی۔ ارہم گہرائی سے مسکرا دیا۔ شکریہ تو مجھے تمہیں کہنا چاہیے میری زندگی میں آنے کے لیے۔ تمہارے آنے کے بعد مجھے زندگی بہت حسین لگنے لگی ہے رمیسا، لیکن مجھے زندگی تب حسین لگے گی جب تم مجھ سے محبت کا اظہار کرو گی، جب تم خود میرے ساتھ دل سے رہنے کے لیے راضی ہو جاؤ گی۔ اس کی بات سنتی رمیسا کی آنکھوں میں نمی کھٹتی ہوئی۔ یہ ناممکن ہے ارہم، میرا یہ ناپاک وجود آپ کے قابل نہیں ہے۔ اس کی بات سنتے ارہم کی آنکھوں میں سرخی اکٹھی ہوئی۔ خبردار، آج کے بعد ایسی بکواس کہی۔ وہ غصے میں آیا تھا۔ اپنا ہاتھ چھڑواتا ہوا وہ ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گیا اور رمیسا وہیں بیٹھ کے کنارے پر بیٹھی بے بسی سے رونے لگی۔ اسے برا لگا تھا۔ وہ کیوں خود کو ناپاک کہہ رہی تھی؟ اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ پورے ایک ہفتے تک یہ خبر میڈیا پر بہت اچھلی۔ وہ ویڈیو کیسی لی، کس نے لی، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں جان پایا۔ بس میر قیوم کو اپنے بیٹے کی فکر تھی، مگر اس کا بیٹا کہیں نہیں ملا۔ ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں بالکل اندھیرا تھا۔ ساری پولیس نے سارا شہر چھان مارا، مگر پھر بھی میر زبیر نہیں ملا۔ میر قیوم کی ساری سیاست الٹ گئی۔ لوگوں نے اسے اتنا کرٹیسائز کیا کہ اسے مجبوراً اپنی سیاست کی کرسی چھوڑنی پڑی۔ اکلوتا بیٹا اس کی زندگی سے جا چکا تھا۔ پورے 10 دنوں کے بعد جب سارے شہر میں میر زبیر کو وہ صحیح سے بدنام کر چکا تھا، اس کے بعد اس نے میر زبیر کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس کے وجود کو آگ میں جلایا۔ وہ چیخ چلا رہا تھا، مگر ارہم سامنے بیٹھا پرسکون ہو کر اسے جلتے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی اسی آگ میں جل رہی ہے تو پھر تمہیں کیسے میں سکون سے رہنے دوں؟ آگ صرف وہ نہیں ہوتی جو جلاتی ہے، آگ وہ ہوتی ہے جو انسان کے دل کو جلا دیتی ہے۔ اس کے دونوں دوستوں کے ساتھ بھی اس نے وہی کچھ کیا تھا۔ آج وہ گھر آیا تو ایک عجیب سی تھکاوٹ جو دور ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اسے اپنا سر بہت دکھتا محسوس ہو رہا تھا۔
کمرے میں داخل ہوا تو وہ کمرے میں بیڈ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ارحم نے اپنا کوٹ صوفے پر پھینکا، ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس تک پہنچا، اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھا۔ میر زبیر مر چکا ہے، میں نے اس کی لاش کو جلا دیا، ایسے کہ نہ ہی زمین نے اس کی لاش کو قبول کیا، نہ ہی آسمان اٹھانے کے لیے مانا۔ اس کی بات سنتی رمیسا ساری کانپ گئی۔ اس نے حیرانی سے چہرہ موڑے ارحم کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، ارحم بول اٹھا، پلیز اب یہ مت کہنا کہ تم میرے قابل نہیں ہو، آئندہ ایسی بات پہ بہت برا پیش آؤں گا، سختی سے کہتے وہ ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گیا۔ رمیسا ہونٹ چباتی رہ گئی، اب اسے کیسے بتاتی کہ اس کے اندر کیا چل رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ فریش سا شیشے کے سامنے کھڑا تھا، مگر وہ خاموش تھی۔ وہ جانتا تھا وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بالآخر اس نے پوچھ لیا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ چونکی، پھر ہوش میں آئی، حیرانی سے ارحم کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں تم کچھ کہنا چاہتی ہو۔ اس کی یہ بات سنتے ہوئے وہ قدم قدم چلتی ہوئی ارحم کے قریب آئی۔ ارحم کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ کیا وہ اس سے الگ ہونے کی بات کرے گی؟ اب تو اس کا بدلہ لے چکا تھا، مگر وہ بے ساختہ آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ ارحم نے ایک سکون کی سانس خارج کی، دونوں ہاتھوں سے اس کے گرد حصار مضبوط کیا۔ آج تک میرے بابا کے علاوہ کسی نے میرے لیے اس طرح اسٹینڈ نہیں لیا، کسی مرد نے بھی مجھے تحفظ کا احساس نہیں دلایا، لیکن آپ نے ثابت کر دیا کہ اگر محبت سچی ہو تو پھر انسان ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ میں آج آپ سے سچے دل سے کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے ارحم، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اب آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ میری حفاظت آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سنتے ارحم کو اپنے سینے میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ سچ کہہ رہی ہو نا؟ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے پوچھا۔ رمیسا نے اس بات میں سر ہلایا کہ ارحم کو اب جا کر کہیں سکون کا احساس ہوا۔ اس نے بے ساختہ آگے بڑھتے رمیسا کے ماتھے پہ لب رکھے، اپنے سینے سے لگا لیا۔ بہت شکریہ ہر ایک چیز کے لیے۔ وہ اب بھی اس کے سینے سے لگی بڑبڑائی تھی۔ ارحم مسکرا رہا تھا، آج کے بعد ہمارے درمیان کوئی شکریہ نہیں، تم میری بیوی ہو، یہ میرا فرض تھا۔ بے ساختہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پہ لب رکھتے ہوئے پرسکون سا ہوا۔ اس کا لمس رمیسا کو اپنے زخموں پر ٹھنڈک کی طرح اترتا محسوس ہوا۔ اس کے حصار میں پرسکون کھڑی تھی، اس کے سینے سے لگی، اسے سکون نصیب ہو رہا تھا، اور ارحم کھل کر مسکرا رہا تھا۔ بے شک بہترین ہے وہ مرد جو کبھی بھی کسی بھی لڑکی کو اس طرح سے جج نہ کرے۔ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو اس میں لڑکی کا قصور نہیں، قصور تو ان مردوں کا ہوتا ہے جو لڑکیوں کے ساتھ غلط کرتے ہیں۔ ہر مرد کو ارحم کاظمی جیسا ہونا چاہیے، جو اپنی پسندیدہ لڑکی کو اپنی عزت بنانے کے بارے میں سوچے، نہ کہ کبھی کسی لڑکی کو اس کے ماضی کو لے کے جج کرے۔